سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لا یستحی وہ حیا نہیں فرماتی ان یضربا کے وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ جو کہ مچھر کی ہے فما فوقہا یا اس سے بھی ادنا درجے کی ہو۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ، اور وہ اس چیلنج میں ناکام ہو گئے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا تھا اور قرآن کا راستہ چھوڑ دیا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ اس چیلنج میں تو ناکام ہو گئے تھے، لیکن قرآن کے اوپر اشکالات، اعتراضات وہ پہلے بھی کرتے تھے اور آج تک کر رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک مچھر کی۔ اب ایک مچھر کی مثال جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو اس پہ ان لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے تمہارا رب بہت بڑا ہے، اور وہ اتنی حقیر چیز کی بات کرتے ہیں اپنی کتاب میں، یعنی کہ تم جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ایک آفاقی کتاب ہے، تو اس میں تو کوئی بہت بڑا لٹریچر، کوئی بہت بڑی بات ہونی چاہیے، اور اس میں اتنی ادنا درجے کی مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تو ایک مثال دے کے بات کو بیان فرمایا ہے، اور کوئی بھی اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے مثال سے بات کرتا ہے۔ یہاں پہ مفسر کرام بڑا پیارا نقطہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی کتاب کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیول پہ آ جاتی ہے، اور ہمارے ذہنی معیار کے مطابق، یعنی کہ انسان مثالوں سے بات سمجھتا ہے، اس مثال کی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مثال کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معیار اور مقام کو چھوڑ کر ہمارے جیسے انسانوں کے ذہنی معیار کے مطابق ایک مثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھا رہے ہیں۔ اب ایمان والا تو اس بات سے اور بھی متاثر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے سمجھانے کے لیے، اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہو وہ انٹلیکچل، اس کا لیول بہت ہائی ہے، اور وہ بہت ڈیپ بات کرتا ہے، اور اس کا پڑھنے کا مزاج اور اس کی نالج بہت اعلیٰ معیار کی ہے، لیکن اگر ایک نالائق اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے تو وہ اس نالائق اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے اپنا وہ معیار چھوڑ دیتا ہے اور بڑی کیجول سی بات کرتا ہے تاکہ اس کو میری بات سمجھ آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچر بہت بڑا ہے، کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا مینٹل لیول کیا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے پڑھنے والے کا مینٹل لیول کیا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت کی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس معیار سے بات نہیں کرتے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے کتاب سکھاتے ہیں، اپنے بندوں کو کتاب سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنی معیار کے مطابق جو ہے وہ بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم دے رہے ہیں وہ ہمارے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنے والا بہت ذہین فتین انسان بھی ہو سکتا ہے، اور ایک عام اوسط درجے کے ذہن رکھنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی کتاب سمجھ آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا اس سے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور محبت آ جاتی ہے، ہم اور زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے معیار پہ آ کے بات سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے جو کہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اتنے بڑے رب کی تم بات کرتے ہو، اور دیکھو وہ بات کس کی کر رہا ہے، ایک مچھر کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑا اہم نقطہ اگر ہم غور کریں تو جو علم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا علمی معیار کیا ہے اور میرے علم کا مقام کیا ہے، لہٰذا وہ ان چھوٹی موٹی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، تو وہ ایک بڑی عام بات بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک نالائق انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہی بہت تھوڑا سا ہے، وہ اپنے تھوڑے سے کو بتانے میں بڑا شرماتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا معیار اتنا تھوڑا ہے یا مجھے بہت تھوڑا آتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کل جہان کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل جہان کے درختوں کو جو ہے وہ قلم بنا دیا جائے، تو میرے کلمات نہیں ختم ہو سکتے۔ کلمات جو ہے یہ پھر جمع قلت پہ آ رہا ہے، یعنی کہ میری صرف چند باتیں بھی اگر تم لکھنا چاہو نا، ساری باتیں نہیں، صرف چند ایک باتیں اگر تم میری لکھنا چاہو تو سمندروں کے سمندر ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہماری دنیا کے صرف 7 سمندر نہیں ہیں، یہاں پہ اس کو وہاں پہ اسم کے ساتھ اور مصدر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے کتنے ہی سمندر آ جائیں اور ایسے کتنے ہی درخت آ جائیں، اللہ کے چند کلمات نہیں مکمل ہو سکتے۔ تو وہ ہستی جب اس لیول پہ ہے تو ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نہیں شرماتے اس بات سے کہ ہم ایک مچھر کی بات کریں۔ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ بعض کلام مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ بعض سے ہے، با، عین اور ضاد۔ ہم اردو زبان میں بھی بعض کا لفظ بولتے ہیں، عربی زبان میں بعض جو ہے وہ پسو کو بھی کہا جاتا ہے، مچھر کو بھی کہا جاتا ہے، ہر ایسا کیڑا جو کہ جسم سے خون چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو عربی زبان میں بعوضہ کہا جاتا ہے۔
اور اس کو بعوضہ کہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم کا بعض حصہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ چوس لیتے ہیں، ہمارے جسم کا خون چونکہ وہ چوس لیتے ہیں تو کچھ حصہ خون کا وہ چوس لیتے ہیں، ہمارے جسم کا بعض وہ لے لیتے ہیں، تو اسی بعض سے جو ہے یہ بعوضہ بن گیا کہ ہر وہ کیڑا جو کہ انسانی جسم سے خون چوسنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ اب آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ بعوضہ کہ مچھر کی مثال فما فوقہا، فوقہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے اوپر کی کوئی مثال بھی بیان کر سکتے ہیں، یعنی کہ مچھر سے اوپر جو ہے وہ مکڑی آ جائے، مکھی آ جائے، اس کی بات بھی بیان کر سکتے ہیں۔ دوسرا معنی کہتے ہیں کہ فوقہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے بھی ادنا درجے کی اگر کوئی چیز ہو، یعنی کہ مچھر سے بھی اگر ادنا درجے کی کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ضمناً یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں نا، ان کی ڈاکومنٹری ضرور دیکھنی چاہیے، اور ان کی ڈاکومنٹری دیکھ کے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا نام قرآن پاک میں کیوں لیا ہے۔ لہٰذا ہم جب مچھر کے بارے میں ساری ریسرچ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو حیا نہیں فرماتے کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو بھی بیان کریں، اور اس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جہان رکھا ہوا ہے، اس کا دنیا میں کیا کام ہے، وہ مچھر دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، پھر ہمیں آیات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ لہذا جو مفسرین فرماتے ہیں کہ فوقہا سے اس سے بھی کم درجے کے لیول کی بات کی گئی ہے، تو مچھر سے بھی کم بعض جو ہے اس سے پھر جراثیم بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس سے بھی بہت بعض ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ گویا کہ قرآن جو ہے پہلے سے ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا میں اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقیں اور بھی موجود ہیں جو کہ جراثیم کے نام سے موجود ہیں، لیکن صرف مائکروسکوپ سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ فما فوقہا کہ وہ کم سے کم چیز جو کہ دیکھی جا سکتی ہو، یعنی جس کو انسان دیکھ سکے اور دیکھ کے اس کو سمجھ سکے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اب کس طرح کا جراثیم نہیں ہے، اور ان جراثیموں کے اوپر پوری ریسرچ ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر میڈیسن بنتی ہے۔ تو گویا کہ جو کانسیپٹ قرآن دیتا ہے کہ بعض چیز ہو لیکن وہ اتنی ایگزسٹ کرتی ہو جسے دیکھا جا سکے، جسے سمجھا جا سکے، اس کو جو ہے وہ بعض کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ بہت چھوٹی مخلوق کا ذکر بھی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ ضمناً کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ اس مثال میں اللہ نے حق بیان کیا ہے۔ حق کا ایک معنی ہوتا ہے مقصد ہونا، حق کا دوسرا معنی ہوتا ہے سچ ہونا۔ تو گویا کہ ایمان والا یہ کہتا ہے کہ اس مثال کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کا مقصد ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ نے کوئی حق چھپایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو آج کی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جہاں جراثیموں پہ بھی بات ہوتی ہے، ان کی میڈیسن کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اور وہ دنیا کو کیسے ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہم نے تو کووڈ سے بھی سمجھ لیا اس بات کو، تو گویا کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا، ان کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ بھی کسی مقصد سے بنائی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکمت کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ لہٰذا ایمان والا ان ساری باتوں سے، اور واللہ عالم ہم تو جو کہ کووڈ سے گزرے ہیں تو ہم تو اور زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی مخلوق بھی کیا کچھ کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کیا ہے، اس سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کی ذات کیا بتانا چاہتی ہے۔ لہٰذا یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ ایسی ہی مثالوں سے جو ہے وہ ہدایت والے بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مثال ایک ہے مگر گروپس جو ہیں وہ دو بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال ایک ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا انداز، اس کو سمجھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو انسان کو دو گروپس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مثال کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مثال کو آپ دیکھتے کیسے ہیں، سوچتے کیسے ہیں، یہ انسان کے ذہنی معیار کے اور سوچ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے یُضِل و یہدی دونوں مضارع کے ساتھ آئے ہیں کہ مسلسل لوگ جو ہیں ایسی مثالوں سے گمراہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غور و فکر کر کے ایسی مثالوں سے ہدایت بھی حاصل کر دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا آخر بہت اہم ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں گمراہ کرتی ان مثالوں سے مگر فاسقین کو۔ اور فاسق لفظ ہم جان چکے ہیں کہ ایک فاسد ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے۔ جب کوئی پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہو گیا، لیکن جب وہ اتنا گل سڑ جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے سے بھی گلا سڑا نظر آتا ہے، تو گویا کہ وہ پھل فاسق ہو جاتا ہے۔
لہٰذا یہاں پہ لفظ الفاسقین جو ہے یہ اسم کے ساتھ آیا ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے، اور فسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل اندر سے اتنا گل سڑ جائے کہ وہ سامنے سے بھی نظر آنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھل اپنی غذائیت کھو چکا ہے، اپنی افادیت، اپنا ذائقہ، اپنی مٹھاس جو ہے وہ کھو چکا ہے، اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا، اب وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں رہی ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنی اصل کو کھو دیتا ہے، اپنے اندر جو سمجھنے کی، سوچنے کی، اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، جو وہ اتنی خراب ہو جاتی ہے، اتنی گڑ سڑ جاتی ہے، اور وہ بندہ اندر سے بدبودار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اب اس کی گندگی سامنے بھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیول پہ جب کوئی انسان الفاسقین ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی بات سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں، نہیں، جو انسان اس حد تک اندر سے گل ٹھٹ جاتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کے ساتھ جو ہے یوزل کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایمان والے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ کرتا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ خود گمراہ کرتے ہیں تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ الفاسقین کے اندر اس کا جواب ہے کہ جب کوئی انسان اس لیول تک فاسق ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے تسلسل یعنی کہ اسم اور الف لام کے ساتھ بیان کیا ہے، تو پھر جا کے اس کے ساتھ یوزل کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کبھی بھی ایسے یوزل کا معاملہ نہیں ہوتا۔